تو یہ افریقہ کے دور دراز علاقے کے نئے احمدی ہونے والے کا یہ ایک پاک تبدیلی ہے جو اس میں پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا، نمازوں کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے اور اس پر عمل کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی۔ جرمنی میں اس دورے میں گزشتہ جو دورہ ہوا میرا، اس میں ایک جرمن نوجوان احمدی ہوا، اس نے مجھے یہی بات کہی کہ میرے سخت قسم کا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ غصیلا انسان تھا، ذرا ذرا سی بات پہ مجھے غصہ آ جاتا تھا، لیکن احمدی ہونے کے بعد ایک ایسی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ احمدیت نے مجھے صبر اور تحمل اور برداشت سکھائی ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا تو اپنی طبیعت پر کنٹرول بھی پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوئی۔ پھر ایک اور نوجوان دوست نے کہا کہ ہم شراب پیتے تھے، سگریٹ نوشی کرتے تھے، احمدیت قبول کرنے سے ہم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی ہیں، بلکہ اگر نمازیں باقاعدہ ہوں، خود وہ لکھتے ہیں کہ اگر نمازیں باقاعدہ ہوں تو ان فضول چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی۔ تو یہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ سے قائم کیا ان لوگوں نے، کہ نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھا، اور ان سب فضولیات سے، لغویات سے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے بنے۔ بس حقیقی نمازیں ہیں جو ان برائیوں سے چھڑانے والی ہو جاتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ جماعت احمدیہ صرف پرانے قصے پیش نہیں کرتی، بلکہ آج بھی اس زمانے میں بھی بندے کا خدا سے تعلق جوڑنے کے بے شمار واقعات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنے سے، آپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے ایک انقلاب کی صورت میں لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کا جو یہ اعلان ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بری اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے اور اپنی سے پوری ہو رہی ہے، اور اپنی سچائی کا اعلان کر رہی ہے یہ اعلان کہ جو لوگ خالص ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، یہ نمازیں یقیناً ان کو برائیوں سے اور فحشاء سے اور ناپسندیدہ باتوں سے روکنے والی ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کا ہر دعویٰ، ہر پیش گوئی جس طرح اس زمانے میں صحیح ثابت ہو رہی ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں، وہ غیروں کو چاہے وہ مسلمان ہوں نظر نہیں آ سکتی۔ پھر ایک نوبائے کے تبلیغ کا شوق کے بارے میں امیر صاحب گانا تحریر کرتے ہیں کہ جب ہم تبلیغ کے لیے اپر ایسٹ گئے تو بمباگو نامی جگہ پر ایک ٹیچر نے احمدیت کی تعلیم سے متاثر ہو کر بیعت کر لی۔ اس کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد بولگا، وہاں ایک شہر کا نام ہے، بڑا شہر ہے، نارتھ میں ہے وہ بھی، بولگا میں خدام کا نیشنل اجتماع ہوا۔ وہ اپنے ساتھ، وہ جو ٹیچر تھا جس نے بیعت کی، اپنے ساتھ 20 اساتذہ کو لے کر اس اجتماع میں شامل ہوا، اور سب لوگ پہلے ہی اس کی تبلیغ سے احمدی ہو چکے تھے۔ تبلیغ نہ صرف یہ کہ بیعت کرنے کا شوق ہوا اور اپنی اصلاح کی، بلکہ ایک تبلیغ کا بھی ایک شوق ہے ان لوگوں میں، ایک لگن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتیں بڑھ رہی ہیں۔ پھر بورکینا فاسو کے ریجن کوپیلا میں ثانا سلیمان ایک احمدی خادم اور ان کے 3 بھائی احمدیت کی آغوش میں ہیں۔ ان کے والد جماعت کے شدید مخالف ہیں اور اکثر جماعت کی مخالفت میں اندھے ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارا وہاں ریڈیو اسٹیشن جماعت کے بھی چل رہے ہیں بورکینا فاسو میں کئی، اور جو دوسرے ریڈیو اسٹیشن ہیں ان میں بھی جماعتی پروگرام کچھ گھنٹوں کے لیے نشر ہوتے ہیں۔ تو ایک روز ان کے والد نے ان 3 بچوں کے، لڑکوں کے، انہوں نے ریڈیو لگایا تو اسلام کی تعلیم پر ایک خوبصورت درس جاری تھا۔ اتنے متاثر ہوئے
اس درس کو سننے کے بعد اس بچوں کے والد کہ سب بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم جو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، یعنی احمدیوں کو کافر کہا کہ تم جو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو باز آ جاؤ اور اس پروگرام کو سنو، یہ جو ریڈیو پہ آ رہا ہے کتنا خوبصورت پروگرام ہے۔ یہ ہیں اصل اللہ والوں کے الفاظ۔ کہنے لگے یہ والد صاحب کہ یہ ہیں اصل اللہ والوں کے الفاظ جو دل میں گھر کر جاتے ہیں، دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پیغام سنو، یہ اللہ والوں کا پیغام ہے، تم کے احمدیوں کی طرف جھکے ہوئے اور ان کی باتیں سنتے اور ان سے متاثر ہو کر ان میں شامل ہو گئے ہو۔ پھر ان کے والد صاحب کہتے سنو یہ ہے اسلام۔ تو یہ والد صاحب اس بات کو بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ وقت جماعتی ریڈیو پر جماعتی پروگرام کا ہے، گورنمنٹ کے ریڈیو پر آ رہا تھا پروگرام۔ لیکن جب پروگرام کے آخر پر تعارفی نظم احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد گونجی تو یہ سننا تھا کہ فوراً موصوف نے ریڈیو بند کر دیا۔ اس پر بچوں نے انہیں کہا کہ آپ ابا جان واقعی آپ صحیح کہتے تھے، یہی اصل اللہ والے لوگ ہیں جن کے الفاظ دل میں گھر کر جاتے ہیں، اس لیے ہم آج پہلے سے بھی زیادہ احمدیت کے ساتھ مضبوط رشتے میں جڑ گئے ہیں۔ کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو لیے سوائے اس کے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیروں اور تعلیم کے مطابق اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تفسیریں جو قرآن کریم کی بیان کی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو سنیں، کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور علم دے ہی نہیں سکتا آج دنیا میں۔ پھر ہمارے ایک مبلغ ہیں ارشد محمود صاحب کرغزستان سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت کرغزستان کے نیشنل صدر سلامت صاحب کے ذریعے جلدز عبداللہویہ جو بھی نام ہے ان کا صاحبہ نام کی ایک لڑکی نے بیعت کی۔ وہ لڑکی کرغزستان میں موجود امریکن بیس میں کام کرتی ہے۔ وہاں اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک امریکن عیسائی نوجوان نے لڑکی کے نیک چال چلن اور باحیا ہونے کی وجہ سے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ لڑکی نے کہا کہ میں احمدی مسلمان ہوں اور اپنی جماعت سے پوچھ کر آپ کو کوئی جواب دوں گی۔ چنانچہ وہ مشن ہاؤس آئی، اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ اس غیرت مند اور نیک فطرت نوبایا بچی نے غیر مسلم امریکن کی شادی سے انکار کر دیا، اس کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اس عیسائی نوجوان نے جس کا بڑا گرویدہ ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا ہم پھر شادی کر سکتے ہیں؟ تو لڑکی نے جواب میں کہا کہ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو سچا دین سمجھ کر قبول کرو، یہ شادی کی خاطر قبول کرنا جو ہے یہ مجھے منظور نہیں ہے، اور اگر اس لیے تم قبول کر رہے ہو تب میں شادی نہیں کروں گی۔ ایک غریب ملک ہونے کے